السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو رونے لگے اور کہا کہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ میرے تمام عمر کے عمل ان کے ایام زندگی کے ایک دن کے عمل کے برابر اور ان کی زندگی کی راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائے، یعنی مجھ کو میری زندگی بھر کے اعمال کا اللہ تعالی وہ اجر عطا فرما دیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کا عطا ہوگا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات سے میری مراد وہ خاص رات ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق روپوشی کے ارادے سے غار یعنی غار ثور کی طرف چلے تھے۔ تو جب غار کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر جانا چاہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدا کی قسم آپ ابھی غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں غار کے اندر جاؤں گا، تو اگر وہاں کوئی موذی چیز ہوگی مثلا درندہ یا سانپ بچھو وغیرہ زہریلا جانور تو جو گزرے گی مجھ پر گزرے گی، آپ محفوظ رہیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر چلے گئے، اس کی صفائی کی۔ اس غار میں ایک طرف چند سوراخ نظر آئے تو اپنی چادر میں سے پھاڑ پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن دو سوراخ باقی رہ گئے۔ چادر میں سے جو کچھ پھاڑا تھا اس میں سے اتنا باقی نہیں رہا کہ ان دو سوراخوں کو بھی بند کیا جا سکتا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو سوراخوں میں اپنے دونوں پاؤں اڑا دیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ اندر تشریف لے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا۔ اگرچہ اس کے زہر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف ہونے لگی، لیکن اس اندیشے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، آپ بیدار نہ ہو جائیں، اسی طرح بیٹھے رہے، حرکت بھی نہیں کی، یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے تو دریافت فرمایا کہ ابو بکر تم کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب دہن ڈال دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اسی وقت چلی گئی۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ پہلے اس زہر کا اثر لوٹ آیا اور وہی ان کی وفات کا سبب بنا۔ اس طرح ان کو شہادت فی سبیل اللہ کی سعادت و فضیلت بھی نصیب ہو گئی، اور یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ خیبر میں کھائے ہوئے زہر کا اثر قریباً 4 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب لوٹ آیا تھا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سبب بنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر ہجرت کی اس رات کے اس عمل کا ذکر فرمایا۔
اس کے بعد اس دن کا اور اس دن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا ذکر فرمایا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ میری ساری عمر کے اعمال ان کے ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دن سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے اور عرب کے بعض علاقوں کے لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ لوگ جانوروں کو باندھنے کی رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تالیف اور نرمی کا معاملہ کیجئے۔ تو انہوں نے غصے کے ساتھ مجھے فرمایا، تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے زور آور اور غصہ ور تھے، کیا اسلام کے دور میں بزدل اور ڈرپوک ہو گئے ہو؟ یہ کیسا انقلاب ہے؟ وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، کیا دین کو ناقص کیا جائے، اس میں کمی کی جائے اس حال میں کہ میں زندہ رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیان میں مرتدین کے خلاف جہاد سے متعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس پرعزیمت فیصلے اور اقدام کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں انکار پر جو خاتمہ کلام نقل فرمایا، انقص الدین وانا حی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے عام اسباب کے لحاظ سے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی وجہ سے جو شکستہ دلی عام صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات ہی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک بڑی مہم پر ایک لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ لشکر بلا تاخیر روانہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گیا۔ اسی طرح اس وقت کی فوجی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس محاذ پر چلا گیا۔ اس کے علاوہ حجاز مقدس کے قریب علاقے یمامہ میں مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کچھ قبیلے اس کے ساتھ ہو بھی گئے تھے۔ اس طرح ایک حکومت سی قائم ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً فیصلہ فرمایا کہ اس فتنے کو بھی جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ چنانچہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کے لیے بھی ایک لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔ انہی حالات میں حجاز ہی کے بعض علاقوں کے لوگوں نے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اجتماعی طور پر انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ارتداد قرار دیا اور اس کے خلاف بھی جہاد اور لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس وقت کی ساری فوجی طاقت ان محاذوں پر چلی جاتی اور مرکز اسلام مدینہ منورہ کا حال یہ ہو جاتا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے یا آس پاس کے منافقین کوئی فتنہ برپا کر دیں تو اس کی مدافعت اور اس پر قابو پانے کے لیے فوجی طاقت موجود نہ ہو۔ اس لیے حضرت عمر اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی تھی کہ صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد اور لشکر کشی نہ کی جائے۔ مصلحت اندیشی اور حکمت عملی کے طور پر ان کے معاملے میں تالیف اور نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یقین پیدا فرما دیا تھا کہ اس فتنہ ارتداد کا استئصال فوراً ضروری ہے۔ کسی مصلحت اندیشی کے تحت اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ زکوٰۃ دین کا اہم رکن ہے، نماز ہی کی طرح گویا جزو ایمان ہے۔ اس کی ادائیگی سے انکار کو برداشت کرنے کا مطلب دین کی قطع برید یعنی کاٹ چھانٹ برداشت کرنا ہوگا۔
آپ نے فرمایا دین مکمل ہو چکا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا اور منقطع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس شکل و صورت میں چھوڑا ہے، اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس سلسلہ کلام کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو لفظوں سے دین کے ساتھ ان کے جس خاص الخاص عاشقانہ تعلق اور اس کی راہ میں قربانی و فدائیت کے جس جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اپنی اردو زبان اس جذبے کے ادا کرنے سے عاجز ہے۔ اس واقعے میں یہ نکتہ خاص طور سے قابل غور اور ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے اور اقدام کے خلاف تھی۔ بعد میں وہی فیصلہ ان کی نظر میں اتنا عظیم ہو گیا کہ اپنے زندگی بھر کے اعمال کو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی ایک عمل سے کمتر سمجھنے لگے اور اس کا برملا اعتراف فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما۔ اللہ تعالی ہمیں علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔